اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب میں دوسری ایک حدیث مبارک پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، مگر ان کی امت میں ایسے لوگ ضرور ہوئے جو اس نبی کے معین و مددگار، اس کے طریقہ کار کے پیچھے چلنے والے اور اس نبی کے ہر حکم کے پابند اور فرما بردار ہوا کرتے۔ پھر ان کے بعد ان کے کچھ جانشین ایسے بد کردار لوگ ہوئے جن کے قول اور عمل میں بڑا فرق تھا۔ وہ جو بات اپنی زبان سے کہتے اس پر عمل نہ کرتے، اور وہ ایسی حرکتیں کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ جو شخص بھی ایسے لوگوں کا اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرے وہ مومن ہے، اور جو زبان سے ان کی تردید کرے وہ مومن ہے، اور جو صرف دلی ناگواری پر اکتفا کرے وہ بھی ایک درجے کا مومن ہے۔ اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کی تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اتفاق سے میرے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مدینہ کی ایک وادی میں سے ایک وادی قنات میں اترے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ان کی عیادت کے لیے۔ میں ان کے ساتھ گیا۔ جب ہم بیٹھے تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اسی طرح وہ حدیث بیان کی جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تھا۔ صالح ابن کیسان فرماتے ہیں یہ حدیث ابو رافع سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں حواریون کا ایک لفظ آیا ہے۔ حواری کی اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کپڑے دھونے والے، چونکہ کپڑا دھو کر صاف شفاف کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ جن کے دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں ان کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی رازدار کے بھی ہے، اور تیسرے معنی ہیں مددگار، تعاون کرنے والے۔ بہرحال عرف اور اصطلاح میں ان لوگوں کے لیے خاص ہو گیا جو اپنے نبی کے معاون اور مددگار بنے اور ان کی ہدایت کے مطابق چلتے رہے، ان کو حواریین کہا جائے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا قرآن کریم میں سورہ صف میں بھی تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حواریین کے لیے اصحاب رسول، صحابی رسول کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حدیث میں ایک دوسرا لفظ خلوف کا استعمال ہوا ہے۔ تو خلوف یا خلفن کی جمع ہے، اس کے معنی ناہنجار یعنی برے پیروکار۔ خلوف یا خلفن کی جمع ہے، خلفن۔ اگر یہی خلفن فتح لام کے ساتھ کہا جائے تو اس کے معنی سچے جانشین کے ہوتے ہیں، اور خلفن لام کے سکون کے ساتھ کہا جائے تو برے جانشین کے معنی ہوتے ہیں۔ خلفن کی جمع خلاف آتی ہے اور خلفن کی جمع خلوف آتی ہے، جی، جیسے سلف کی جمع اسلاف آتی ہے، جی۔ تو یہ بھی لفظ حدیث مبارک میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، ایمانی تقاضے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر دل سے برا سمجھا جائے، اس کو اچھائی کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اچھائی کی نظر سے۔ اور جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ گناہوں کو پسندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، گویا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو حرام کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کو برا سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاضل اہل الایمان فیہ ورجحان اہل الیمن فیہ
وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن إسماعيل أنه قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال أشار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وبه قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبانا حماد قال حدثنا أيوب حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي صالح عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء ونبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول جاهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج
جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. باب کے عنوان کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں کا ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونا مرتبے کے اعتبار سے، اور یمن کے لوگوں کا ایمان کا بڑھنا زیادہ ہونا. پہلی حدیث مبارک کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ ایمان وہاں ہے اور دلوں کی سختی ان کسانوں میں ہے جو اپنے زیادہ تر اونٹ کی دم کے پاس رہا کرتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے قبیلے، جہاں سے شیطان کے معین اور مددگار رونما ہوں گے. جہاں سے شیطان کے معین اور مددگار رونما ہوں گے. وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول اذناب الابل، دلوں کی سختی ان کسانوں میں ہے جو زیادہ تر اونٹ کی دم کے پاس رہا کرتے ہیں، یعنی قبیلے ربیہ اور مضر، جہاں سے شیطان کے معین اور مددگار رونما ہوں گے. سابقہ باب میں ایمانی امور میں بعض کو بعض پر ترجیح دی گئی تھی. اس باب میں بعض مومن کو بعض مومن پر فوقیت دینا مقصود ہے. جی، باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے خوشگوار ماحول ضروری ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس سے ماحول میں پاکیزگی اور اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس سے ایمان میں تازگی آتی ہے. ورنہ تو دل کے تاثر کا یہ حال ہے کہ زیادہ تر جانور کے ساتھ رہنے سے اس جانور کے مزاج کا اثر انسان لے لیتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے جن کا سابقہ جس قسم کے جانوروں سے ہوتا ہے ان کا مزاج ہی ویسا ہوتا ہے. جیسے بکریوں میں رہ کر نرم مزاجی پیدا ہوتی ہے، اونٹوں میں رہ کر سخت مزاجی آ جاتی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر دلوں پر کتنا خوشگوار ہوتا ہے، اور برے لوگوں کی سنگت کا اثر بھی برا پڑتا ہے. اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ وہ پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، اور کعبے کے اطراف میں طواف کرنے کا حکم اس لیے کہ اس کا اچھا اثر دل اور ایمان پر انسان کے پڑتا ہے. دل و ایمان پر انسان کے اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. القسوہ وغلظ القلوب یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی ایک ہی معنی ہے. سنگ دلی، سخت مزاجی، سنگ دلی اور سخت مزاجی کے معنی کے اندر ہے. فدادین فداد کی جمع، وہ جانور جس کے ذریعے زمین جوتی جاتی ہے، وہ جانور جس کے ذریعے سے زمین جوتی جاتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فداد سے مراد ہر وہ شخص جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، جہاں جس مال کا کثرت سے رواج ہو. بہرحال مقصود کلام یہ ہے کہ جن کا وقت جانوروں میں زیادہ گزرتا ہے وہ اہل خیر کی صحبت اور علماء کی صحبت سے عموماً محروم رہتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ چلاتے رہتے ہیں، شور کی جگہوں پر بازاروں میں رہتے ہیں، ان کے دل بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں. حیث یطلو قرنا الشیطان، مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب، چونکہ ایران ہے، اہل فارس رہتے تھے، وہاں پہلے سے بت پرستی کا رواج تھا، اور بت پرستی یہ شیطان کے اثر سے آتی ہے. اسی لیے شیطانی تسلط کو قرنا شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. خاص طور پر قبیل ربیہ اور مضر کا تذکرہ اسی بنا پر ہے. وہ بھی مشرق کی جانب آباد تھے اور بہت زیادہ اونٹوں کے مالک بھی تھے، جس کا اثر ان پر
یہ ظاہر ہوگا کہ غرور اور گھمنڈ میں وہ مبتلا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایمان کی عظیم دولت سے بھی ابتدا میں محروم رہے۔ اسی لیے شریعت نے برے جانوروں کو کھانے سے منع کیا، کیونکہ جانور کے ساتھ رہنے سے جب اس کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے تو کھانے سے تو بدرجہ اولا پڑتا ہے۔ خنزیر کھانے والوں میں بے حیائی اور فحش کاری اسی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ ایمان سے محروم رہے۔ اہل یمن کا تعلق جانوروں سے کم تھا، اس لیے ان کے دلوں میں نرمی تھی، اس لیے ان کے دلوں میں فقہ اور حکمت کی باتیں، سمجھ کی باتیں قبول کرنے کا جو مادہ تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، ان کے اندر جو ہے وہ مادہ بہت زیادہ تھا۔ جی اب یہاں پر